یہ 6 اور 7ویں صدی عیسوی کا دور تھا۔ یہ تاریخ کے سب سے بدترین ادوار تھے۔ انسانیت صدیوں سے پستی کی طرف گر رہی تھی اور زمین پر کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو انسانیت کا ہاتھ پکڑ کر اسے تباہی سے روک سکے۔ ہر گزرتا دن انسان کو مزید تیزی سے نیچے گرا رہا تھا۔ انسان اپنے خالق کو بھول چکا تھا، اس لیے وہ خود کو بھی بھول چکا تھا۔ اس کی عقل کھو چکی تھی، اسے اچھے اور برے، خوبصورت اور بدصورت میں تمیز کرنا نہیں آتا تھا۔ نبیوں کی پکار ایک زمانے سے دھیمی پڑ چکی تھی، اور جو چراغ انبیاء نے جلائے تھے وہ زمانے کی آندھیوں سے بجھ چکے تھے۔ دین کے رکھوالے زندگی کے میدان سے بھاگ کر خانقاہوں اور غاروں میں چھپ گئے تھے، اور جو باقی تھے وہ بادشاہوں کے ظلم میں ان کے شریک بن چکے تھے۔ انسانیت کا چشمہ سوکھ چکا تھا، نہ تو آسمانی دین کا صاف پانی میسر تھا اور نہ ہی حکومت کا کوئی انصاف والا نظام تھا۔ زمین پر 2 بڑی طاقتیں تھیں، روم اور فارس، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ یہودیت اور عیسائیت جو کبھی آسمانی دین تھے اب صرف کھلونے بن چکے تھے۔ عیسائی آپس میں لڑ رہے تھے اور یہودی سازشوں میں مصروف تھے۔ زمین کو ایک نئے پیغام، ایک نئی روشنی، ایک ایسی دلیل کی شدید ضرورت تھی جو اس گھٹن کو ختم کر سکے۔ تب اللہ رب العزت نے اس دلیل کو نازل فرمایا، جس دلیل کا ذکر آج ہم اس سورۃ البینہ میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی۔ یہ آیت ایک بہت بڑا تاریخی دعویٰ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو منفکین کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے الگ ہو جانا یا باز آ جانا، جیسے ہڈی جوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ اب آیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کفر ان لوگوں کی رگوں میں، کافروں کی اور مشرکوں کی رگوں میں، ان کے گوشت اور ان کے خون میں اس طرح رچ بس گیا تھا کہ وہ اس سے الگ ہونے والے نہیں تھے۔ وہ اس گندگی اور دلدل میں اس قدر دھس چکے تھے کہ ان کا وہاں سے نکلنا ناممکن تھا، اور اس کی ایک ہی صورت تھی، اور وہ صورت کیا تھی؟ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل آ جائے۔ یہ لوگ چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جن کے پاس ٹوٹی پھوٹی شکل میں تورا اور انجیل موجود تھی، یا وہ مشرکین ہوں جو بتوں، آگ اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یہ سب ایک ہی صف میں کھڑے تھے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ ہم اپنے راستے سے ہرگز نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ نبی نہ آ جائے جس کا وعدہ ہماری پچھلی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور وہ بینہ، وہ روشن دلیل آ گئی۔ وہ دلیل کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ کوئی فلسفہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جیتا جاگتا انسان، ایک عظیم رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ اس دلیل کی شکل میں اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر کے سنائے۔ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خود دلیل کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک معجزہ تھی، ایک ایسا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس دعوے میں ایسے کمال درجے کی سنجیدگی اور استقامت دکھائی کہ عقل دنگ رہ گئی۔ نہ وہ بادشاہت کے طلبگار تھے، نہ دولت کے۔ ان کا کردار اتنا اجلا تھا، اتنا روشن تھا کہ دشمن بھی انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ کا وجود خود حق کی سب سے بڑی دلیل تھا۔ اور وہ کیا پڑھتے تھے؟ صحف مطہرہ، پاک صحیفے۔ یہ وہ تحریریں ہیں جو ہر قسم کے جھوٹ، شک اور شیطانی ملاوٹ سے پاک ہیں۔ ان میں وہ کڑواہٹ نہیں جو یہودیوں کی تحریف شدہ کتابوں میں تھی، اور نہ وہ شرک ہے جو عیسائیوں نے 3 خداؤں کے نام پر گڑھ لیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فیہا کتب قیمہ، اور یہ کیسے صحیفے تھے؟ یہ ایسے صحیفے تھے جن میں لکھی ہوئی تحریریں بالکل درست اور مضبوط ہیں۔ لفظ قیمہ کا مطلب ہے سیدھی اور قائم رہنے والی، یعنی یہ کتاب ایسی سچائیوں کا مجموعہ ہے جو نہ کبھی پرانی ہوتی ہیں اور نہ ان میں کوئی ٹیڑھ ہے۔ یہ پچھلی تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس نے دین ابراہیم،
موسیٰ اور عیسیٰ کی اصل تعلیمات کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے، لیکن یہاں ایک عجیب اور دردناک موڑ آتا ہے۔ عقل تو یہ کہتی تھی کہ جب وہ روشن دلیل آ جائے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو سب کو ایک ہو جانا چاہیے تھا، مگر ہوا کیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور اہل کتاب جو الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے تھے تو وہ روشن دلیل آنے کے بعد ہی بٹے۔ یہ ہے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ۔ وہ جہالت کی وجہ سے نہیں بٹے، وہ لا علمی کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوئے، بلکہ بینہ، وہ دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور پہچاننے کے بعد بٹ گئے۔ ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حلیہ اور ہجرت کا مقام تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ضد، حسد اور دنیا کے لالچ نے انہیں اندھا کر دیا۔ اگر ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے آخری نبی کے آنے سے پہلے آپس میں کیا کیا کیا، حالانکہ دونوں کے پاس انبیاء تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا اختلاف اتنا بڑا کہ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ 610 عیسوی کے قریب جب رومی اور ایرانی لڑ رہے تھے، یہودیوں نے عیسائیوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ انطاکیہ میں عیسائیوں کو مارا گیا، کسی کو آگ میں جلا دیا گیا، کسی کو درندوں کے آگے ڈال دیا گیا، یروشلم میں گرجا گھر تباہ کیے گئے۔ اور پھر جب عیسائی بادشاہ ہرقل واپس طاقت میں آیا تو اس نے یہودیوں سے خوفناک بدلہ لیا۔ عیسائی پادریوں نے فتویٰ دیا کہ یہودیوں کو قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اور اس طرح پادریوں نے ہرقل کو یہودیوں کے قتل پر اکسایا، جس نے یہودیوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کتاب کے وارث تھے۔ اس وقت بھی ان کے پاس آسمانی کتاب کی شکل میں دلیلیں موجود تھیں، مگر انہوں نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا۔ اور پھر جب آخری نبی تشریف لائے تو یہودی علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کا امتحان لیتے۔ ایک بار یہودیوں کا وفد آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد، ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ، اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ اونٹ کا گوشت تھا، کیونکہ حضرت یعقوب کو ایک بیماری تھی اور انہوں نے یہ نذر مانی تھی۔ یہودی بولے سچ کہا۔ پھر انہوں نے کئی سوال کیے اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابوں کو انہوں نے سچا کہا، لیکن آخر میں پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس وحی جبریل لاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ مکر گئے اور بولے، جبریل تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ کئی مرتبہ ہمارے پچھلے لوگوں پر عذاب لایا۔ اگر میکائیل آپ کے پاس وحی لاتے تو ہم مان لیتے۔ یہ صرف بہانے تھے۔ انہوں نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر رکھا تھا کہ اگر ایسا ہوتا یا ویسا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں ان لوگوں نے دین کو اتنا مشکل اور پیچیدہ بنا لیا تھا۔ قرآن نے آ کر ایک ایسا سادہ اور فطری اصول پیش کیا جس نے انسان کو سکون کا سانس دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو خالص اسی کے لیے رکھیں، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی ہے مضبوط اور سچا دین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا کہ دین بحث و مباحثوں کا نام نہیں ہے، دین تو صرف ان 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلا اخلاص، یعنی تمہاری نیت خالص ہو جائے، تمہارا ہر عمل اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے بندے، میں تجھ سے بہت زیادہ عمل نہیں مانگتا، تھوڑا مانگتا ہوں، مگر وہ مانگتا ہوں جو صرف میرے لیے ہو۔ جس عمل میں دکھاوا ہو، جس سجدے میں دنیا کی سوچ ہو، وہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ دوسرا حنفا، یعنی یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر صرف ایک اللہ کا ہو جانا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، جب بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ وہ یکسو رہے،
اور اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لائے، یہی حنفیت ہے۔ اور تیسرا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ نماز حق اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر حق ہے، جس حق کو بندے نے ادا کرنا ہی ہے۔ اور زکوٰۃ یہ حق العباد ہے، یہ اللہ رب العزت کی مخلوق پر احسان کرنا ہے، یہ انسانوں سے ہمدردی ہے۔ بس یہی دین ہے، یہی وہ دین قیمہ ہے جس میں نہ کوئی ٹیڑھ ہے نہ کوئی پیچیدگی۔ یہ وہی دین ہے جو نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ باقی سب اختلافات انسانوں کے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ اب جب روشن دلیل آ گئی، راستہ صاف ہو گیا، تو اب انجام بھی دو ٹوک ہوگا، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ پہلا انجام یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ نے انہی لوگوں کے لیے ایک ایسا لقب استعمال کیا جو دل دہلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولئک ہم شر البریہ، اور یہی لوگ تمام مخلوقات میں سب سے بدترین ہیں۔ یعنی یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور عقل نہیں رکھتے، یہ عقل رکھتے تھے۔ یہ چوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں خیانت کی۔ یہ ڈاکوؤں سے بدتر ہیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ جس کے پاس علم ہو اور پھر وہ گمراہ ہو، وہ کائنات کا سب سے بدتر انسان ہے۔ اور دوسرا انجام یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہی لوگ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے نور سے بنے ہیں، ان کی فطرت میں گناہ نہیں، وہ نیکی کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن انسان مٹی سے بنا ہے، اس کے اندر شہوت ہے، غصہ ہے، نفس ہے، شیطان کا بہکاوا ہے۔ جب ایک مومن ان ساری رکاوٹوں کو توڑ کر اپنے نفس سے لڑ کر مسلح پر آتا ہے یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ کو اس پر پیار آتا ہے اور وہ فرشتوں پر بازی لے جاتا ہے۔ ان بہترین لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے کی جگہ، وہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، وہاں نہریں بہہ رہی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں ان کے نیک عمل کا سلسلہ جاری تھا، تو اللہ نے ان کے انعام کو بھی جاری نہریں بنا دیا۔ پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ایسی نعمتیں جن کا تصور بھی محال ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرے بندے تو نے دنیا میں اپنے دل کو میری یاد سے آباد رکھا، اسے ویران نہیں ہونے دیا، تو آج میں تیرے لیے ہمیشگی کے باغات آباد کروں گا۔ لیکن ٹھہریے، ابھی سب سے بڑا انعام باقی ہے، وہ انعام جو جنت سے بھی بڑا ہے، جو دودھ اور شہد کی نہروں سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، یہ وہ کیفیت ہے جب انسان جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا، اس کی رحمت کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، اے میرے رب، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، تو نے مجھے وہ دے دیا جس کا میں حقدار بھی نہ تھا۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفقہ روایت ہے کہ اللہ جنت والوں سے پوچھے گا، کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے، ہم کیوں راضی نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ تب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اب میں تمہیں اس سے بھی بڑی چیز دیتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ رضا کا مقام صرف دعووں سے نہیں ملتا، اس کی شرط آخری جملے میں ہے، اور وہ ہے ذالک لمن خشی ربہ، یہ مقام اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا۔ ڈر ہی وہ کنجی ہے، وہ ڈر جو تنہائی میں گناہ سے روکے، وہ ڈر جو نیکی کرنے کے بعد بھی انسان کو عاجز رکھے، متکبر نہ بنائے۔ جو شخص اللہ کی عظمت سے ڈرتا ہے وہی اللہ کی رضا کا حقدار ہے۔ آج سورہ بینہ ہم سے سوال کر رہی ہے، کہیں ہم بھی اہل کتاب کی طرح تو نہیں ہو گئے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے
روشن دلیل موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، سود کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، مگر پھر بھی ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے، صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، صرف زبان سے دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے۔ خیر البرکہ وہ ہے جس کا عمل گواہی دے۔ دین مشکل نہیں ہے، دین بس اخلاص کا نام ہے۔ دین اللہ رب العزت سے ڈرنے اور صرف اسی کا ہو جانے کا نام ہے۔ آج ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس صورت کی روشنی میں اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب کوئی دلیل کام نہ آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شر البرکہ بننے سے بچائے اور ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں اس نے خود کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا نہ بھولیں، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنی فیملی، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔